سامعین عزیز وقار مختصر سی گفتگو ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت دو قسم کے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جن کے متعلق فرما رہا ہے کہ میں اللہ ان سے پیار کرتا ہوں۔ اے مالک کائنات، کون کون سے لوگ؟ پہلے میں دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر کروں تو اللہ نے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، میں ان لوگوں سے پیار کرتا ہوں جو پاکیزہ رہنے والے ہیں، میں ان لوگوں سے پیار کرتا ہوں جو صاف ستھرے رہنے والے ہیں۔ کیا یہاں پر اللہ رب العزت صرف نہانے دھونے کا ذکر کر رہا ہے؟ کیا مالک کائنات کی پاکیزگی سے مراد صرف اچھا اور صاف کپڑا پہننا ہے؟ اگر دیکھا جائے کہ جناب والا پاکیزہ لوگ کون ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کا قرآن مزید ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ 18ویں پارے کی ابتدا ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن۔ کون سے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، جب وہ نماز ادا کرتے ہیں ان کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، جب وہ نماز ادا کرتے ہیں وہ اپنی توجہ کو دنیا سے ہٹا کر خالق کائنات اور مالک کائنات کی ذات کی طرف لگا دیتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، جن کی نمازوں میں عاجزی ہے، جن کی نمازوں میں رب کو راضی رکھنے کی خواہش پوشیدہ ہے۔ اور کیا والذین ہم عن اللغو معرضون، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میرے ستھرے بندے ہیں ان کی ایک بات اور بھی ہے، ایک خوبی ان میں اور بھی ہے، والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ ہر بیہودہ بات سے رک جاتے ہیں، ان کی زبانوں سے کبھی بیہودگی نہیں نکلتی، ان کی زبانوں سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، ان کی زبانوں سے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، ان کی زبانوں سے کبھی کسی کی غیبت نہیں نکلتی، ان کی زبانوں سے کبھی کسی کے لیے زہر نہیں نکلتا، ان کی زبانوں سے کبھی کسی کے لیے حسد نہیں ٹپکتا، ان کی زبانوں سے کبھی کسی کے لیے بغض نہیں ٹپکتا۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، جو ہر کسی قسم کی بیہودہ باتوں سے رک جاتے ہیں۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو اپنی زکاتوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں، جو اپنے مال کو بھی پاک کرتے ہیں، جو اپنے جسم کو بھی پاک کرتے ہیں، جو اپنی روح کو بھی پاک کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، میں ایسے بندوں سے ڈھیر ساری محبت فرمایا کرتا ہوں۔ کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ۔ سامعین عزیز وقار، ہمیں آج سمجھنا ہے آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ تم لوگ نماز کے بھی پابند ہو اور فقط نماز تمہاری ٹکر نہ ہو، وہ نماز نہ ہو جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ نہ ہو کہ نماز میں آئے اور ہمیں دکان یاد آئے، یہ نہ ہو نماز میں آئے اور ہمیں آفس یاد آئے، یہ نہ ہو دکان نماز میں آئے ہمیں اپنے پچھلے معاملات یاد آئے۔ ہاں جب نماز میں آؤ سبحان ربی العظیم پر جب پہنچو فقط اور فقط خدا کا خیال ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ وہ نماز جب سر کو سجدے میں رکھے تو سر میں جو کچھ ہے، جو غرور ہے، جو تکبر ہے، جو انا ہے، جو دولت کا گھمنڈ ہے، جو شکل و صورت کی ہوس ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے فقط اور فقط اللہ کا خیال ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، میں ایسے پاکیزہ لوگوں سے محبت فرمایا کرتا ہوں۔ یہ تو وہ ہو گئے جنہوں نے ساری زندگی نیکی کی، وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اچھے عمل کیے۔ ارے اب باری آتی ہے مجھ جیسے گناہگاروں کی، باری آتی ہے مجھ جیسے سیاہکاروں کی، باری آتی ہے
مجھ جیسے گناہ سے لتھڑے ہوئے کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ صرف اور صرف پیدائش سے لے کر وفات تک جو بندہ پاکیزہ رہے، جو بندہ نیکیاں کرتا رہے، میں اللہ اس سے پیار کرتا ہوں، بلکہ مالک کائنات نے بے حد و بے حساب اپنا کرم، اپنا انعام، اپنا فضل فرمایا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اے بندے اگر تجھ سے گناہ ہو جائے، اگر تجھ سے سیاہکاری ہو جائے، اگر تجھ سے بدکاری ہو جائے، گھبرانا پھر بھی نہیں ہے، ان اللہ یحب التوابین، اے توبہ کرنا تیرا کام ہے، جہاں میں اللہ ابتدا سے لے کے انتہا تک نیکی کرنے والے سے محبت کرتا ہوں، وہیں کوئی بندہ گناہ کے بعد شرمندہ ہو کر توبہ کر لے، میں اللہ اس سے بھی ویسی محبت کرنا شروع فرما دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں یحب التوابین، میں توبہ کرنے والے کو بھی پسند فرماتا ہوں۔ توجہ ہے جناب والا، باواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ سامعین جی وقار آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب حدیث مبارکہ سنائی نا، تو ایک صحابی، ایک شخص جو سامنے بیٹھا تھا، اس کی آنکھ میں سے آنسو نکل آئے، وہ اللہ کے ڈر سے رونے لگا، وہ رب کی محبت میں رونے لگا۔ جب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، سوچئے میرے مصطفیٰ کی نظر میں اور خدا کی نظر میں ہمارے آنسوؤں کی وقت کیا ہے؟ آج آپ اور میں دنیا داروں کے سامنے ترلے کرتے ہیں، منتیں سماجتیں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آنسو بہاتے ہیں، انہیں ہمارے سب کے سب آنسو رائے گاں جاتے ہیں، لیکن یہی آنسو جب آپ اور میں رات کو اٹھ کر اگر کبھی موقع ملے، اگر نہیں کیا آج تک ان حدیثوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کیجئے گا، دیکھیے رب کی نگاہ میں ان آنسوؤں کی وقت کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم خطاب فرما رہے ہیں، حضور کے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، ایک شخص ان میں سے رونے لگتا ہے، اس کی آنکھ میں سے آنسو نکلتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر آج تمہارے ساتھ سارے کے سارے مومن، سارے کے سارے مسلمان اگر آج اس محفل میں بیٹھے ہوتے، فرمایا جو آنسو میرے اس بندے کی آنکھ سے اللہ کی مرضی سے، اللہ کے خوف سے نکل رہے ہیں، فرمایا اگر ساری کائنات کے مومن اس محفل میں موجود ہوتے، اللہ رب العزت ایک شخص کی آنسوؤں کی حیا اور لاج رکھتے ہوئے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارے گناہ پہاڑوں جتنے بھی ہوتے، سب لوگوں کے، فقط ایک بندہ جو رو رہا ہے، ان آنسوؤں میں اتنی طاقت ہے، اللہ رب العزت ایک آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کے بدلے سب لوگوں کے پہاڑ جتنے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبریل امی تشریف لے کر آئے، حضرت جبریل پیغام لے کر آئے ہیں، آکے حضور کو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کا جو غلام اللہ کی مرضی کے لیے رو رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں اپنے گناہوں پر ندامت ہے، اس کے رونے پر اللہ تعالیٰ کے جو ملائکہ ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کو اس کا رونا بڑا پسند آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں کے پاس تین قسم کی آنکھیں ہیں، وہ لوگ ہر صورت میں اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ توجہ ہے جناب والا، کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا جن کے پاس تین قسم کی آنکھیں، حضور نے فرمایا وہ آنکھوں والا پکا جنتی ہے۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا پہلی آنکھ وہ جس نے جاگ کر رات گزاری اور اپنے مسلمان بھائیوں کی سرحدوں پر حفاظت کی، وہ آنکھ جو کسی کی مدد کے لیے جاگے، وہ آنکھ جو کسی حفاظت کے لیے کھلے
کھلی رہے۔ مراد جو آج ہمارے سپاہی بارڈرز پر موجود ہوتے ہیں، مختلف شہروں میں تعینات ہوتے ہیں، ہر ایک کی کمی کوتاہی اپنی جگہ، مگر مصطفیٰ نے کہا جس نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جاگ کر رات گزاری ہے، ایک رات بھی اگر ایمان کے ساتھ اس نے گزار دی، اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر دوزخ کی آنکھ کو حرام فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ دوسری آنکھ کون سی؟ حضور نے فرمایا دوسری آنکھ وہ جس آنکھ نے کبھی حرام چیز کو نہ دیکھا ہو، وہ آنکھ جو برائی سے بچ رہی ہو، وہ آنکھ جو بے حیائی سے بچ رہی ہو، وہ آنکھ جو غلط کاری سے بچ رہی ہو۔ فرمایا جس نے غلط وقت پر اپنی آنکھوں کو بند کر دیا، اللہ رب العزت اس آنکھوں والے پر بھی دوزخ کی آنکھ کو حرام فرما دے گا۔ یا رسول اللہ تیسرا کون ہے؟ تیسری آنکھ کون سی ہے جس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آنکھ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے کبھی بھی بہہ پڑے، جس آنکھ میں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے کبھی کوئی آنسو نکل آئے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مصطفیٰ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ رونے کا فرماتے ہیں، ہم کتنا ایک روئیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ تو حضرت انس کہتے ہیں حضور نے ہمیں بتایا تھا اگر تمہاری آنکھ سے گرنے والے آنسو کی مقدار یہ اڑنے والی مکھی کے سر برابر بھی اگر ہونا، ندامت کی وجہ سے مکھی کے سر برابر بھی اگر کبھی تمہارا آنسو گر گیا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ 70 سال کے گناہ ہیں، رب فقط یہ دیکھے گا ایک قطرہ تو نکلا ہے نا، اور یہ قطرہ مجھ سے ڈر کر نکلا ہے، اس ایک قطرے کے بدلے اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سامعین عزیز وقار، ہمارے رب کی رحمت بہت زیادہ ہے، ہمارے رب کا کرم بہت زیادہ ہے۔ ہم نے ساری زندگی رب کی نافرمانی میں گزار دی، ہمیں نہیں یاد رہا رب کبھی بھی شادی کے موقع پہ، ہمیں نہیں یاد آتا رب کبھی بھی جاب میں ترقی کے موقع پہ، ہمیں نہیں یاد آتا رب کبھی بھی بچے کی سکول میں کامیابی کے موقع پہ۔ ہم کوشش کرتے ہیں، دیتا تو رب ہی ہے نا، دینے والا تو رب ہے، اسی کا دیا ہوا، اسی کا رزق ہم اس کی نافرمانی میں لگا دیتے ہیں، اسی کا رزق ہم فضول خرچی میں لگا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یاد رکھنا رب کہتا ہے اے میرے بندو جو تم فضول خرچیاں کرتے ہو نا، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں۔ ارے یہ شیطان تم لوگوں سے پیسے ناچ گانے میں نکلوا دیتا ہے، ارے یہ شیطان تم لوگوں سے پیسے فضول خرچی میں لگا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ بندے جب کبھی وہ تمہیں نظر آئے نا کہ وہ ہمارا دیا ہوا رزق نام مصطفیٰ پہ لگا رہے ہیں، نام خدا پہ لگا رہے ہیں، سمجھ جانا اس لمحے میں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ کو بھی راضی کر رہے ہیں اور خدا کو بھی راضی کر رہے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت ہمارے ہر وقت قریب ہے، اللہ رب العزت ہر وقت قریب ہے۔ حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے نا تو پھر وہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ جب کبھی بھی انسان سے غلطی ہو، اگر ہم انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، اگر غلطی کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے بھی دل میں خیال آیا نا یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو نے غلط کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ فرمایا حضور نے اگر فقط تمہارے دل میں ایک لمحے کو خیال آ جائے نا کہ یار یہ میں نے غلط کر دیا، یہ جو خیال آیا ہے نا یہ رب رحمان کی طرف سے آ رہا ہے، فرمایا اسی وقت کہہ لے کہ رب کریم آج تو ہو گیا، دوبارہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ تیرا گناہ معاف فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا
فرمایا اگر بندہ گناہ کر لے اس کے بعد معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. پھر فرمایا اگر وہ دوبارہ گناہ کر لے پھر معافی مانگ لے اللہ رب العزت اسے پھر معاف فرما دیتا ہے. پھر فرمایا اگر وہ گناہ کر لے اس کے بعد دوبارہ معافی مانگ لے. صحابی رسول کہتے ہیں مجھے اب یاد نہیں کہ حبیب نے 3 مرتبہ کہا تھا یا 4 مرتبہ کہا تھا. اتنا یاد ہے مصطفیٰ کریم نے آخر میں یہ فرمایا تھا ارے رب کہتا ہے تو جو چاہے مرضی کر لے جتنا بڑا مرضی گناہ کر لے لیکن گناہ کے بعد 1 مرتبہ مجھ سے معافی مانگنا میں اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. یہ دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک موت کی ہچکی نہیں آ جاتی. یہ دروازہ تب تک کھلا ہے جب موت کی دعوت نہیں پہنچ جاتی. یہ دروازہ تب تک کھلا ہے جب آخری سانس باہر کی طرف نکل نہیں آتی. میرے دوستو آج ضرورت ہے ہم اللہ رب العزت کے راستے کی طرف آئیں, اللہ رب العزت کے راستے کی طرف لوٹیں. کم از کم وہ بندہ آج کے دور میں واقعی طور پہ کامل ایمان والا ہے. غمی کے موقع پہ تو ہر کوئی ذکر مصطفیٰ کر لے گا, غمی کے موقع پہ تو ہر کوئی ذکر خدا کر لے گا, لیکن کمال یہ ہے جب باپ کو موقع ملے بیٹے کی شادی کا اس وقت اگر اسے موقع مل جائے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنے کا اسے یاد آنا چاہیے کہ اس وقت میں اس پر نگاہ مصطفیٰ بھی ہے اور رحمت خدا بھی برس رہی ہے. ان موقعوں میں کیونکہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہماری بزم چل رہی ہے, ہم نے کئی ایسی شادیوں میں محفلیں کی, یہ بھی ہمیں پتا چلا وہ بھی شادیاں تھیں جن شادیوں میں برادری ناراض ہو گئی کہ تم نے محفل کروا لی ہے, تم نے گانے کیوں نہیں بجوائے. اگر کوئی بجاتا ہے یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کو تکلیف پہنچ رہی ہے. حضور علیہ السلام کے سامنے خوشی ہوئی, آقا علیہ السلام نے دف سنی, حضور کے سامنے دف بجائی گئی, لیکن وہ دف اس وقت مصطفیٰ کی ذات موجود تھی اور جو بھی دیکھنے والے تھے ان کے دل میں اگر کوئی شعر نغمہ گیت گنگنایا جاتا اگر اس میں کوئی بات آتی تو سامنے والوں کے ذہن میں اگر حسن کی بات ہوتی یا ان کے ذہن میں فقط اور فقط حسن مصطفیٰ کی جھلک دکھائی دیتی تھی. آج ہمارے ناچ گانے, آج ہمارے نغمے, آج ہمارے گیت وہ ہیں جو ہمیں فحاشی کی طرف لے جاتے ہیں, جو ہمیں عریانی کی طرف لے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ نیکی کرتا ہے جیسے آج قبلہ شاہ صاحبان کی وجہ سے آپ پر میں 1 سے 2 گھنٹہ مصطفیٰ کے ذکر میں بیٹھے ہیں, ہمیں ہر لمحے کے بدلے جو نیکی ملے گی وہ تمام تر نیکیاں ہماری سب کی ملا کے محفل سجانے والوں کے کھاتے میں جائیں گی کہ ان کی وجہ سے حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے جس کے کہنے پہ کوئی نیکی کرتا ہے اور جو کر رہا ہے اس کی نیکی کا ثواب اسے بھی ملے گا مگر جس کے مشورے سے کی ہے اسے بھی ملے گا. تو یاد رکھیے اگر نیکی کا اجر ملے گا آپ اور میری وجہ سے اگر ہم کسی کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں, ہم بٹھا کے ڈیک چلا کے اسے 2 گھنٹہ گناہ اور گانوں میں مجبور کرتے ہیں, یاد رکھا ہے آپ کے نامہ اعمال میں گناہ جا رہے ہیں. آپ نے انہیں بلایا, آپ نے انہیں بٹھایا, آپ نے انہیں تیار کیا کہ وہ رب کی نہ. پھر یہ بات ہوتی ہے کون سا شادی روز روز آتی ہے. یاد رکھیے اگرچہ شادی روز روز نہیں آتی, یاد رکھیے بالکل یہ روز روز نہیں آتی. کم از کم اگر ایک بیٹا ہے نا, ایک بیٹا ہے تو کم از کم اس کی خوشی کے موقع پہ اس خدا ایک کو ناراض نہ کرو جس نے وہ ایک عطا فرمایا ہوا ہے. اس ایک مصطفیٰ کو ناراض نہ کرو جس کی وجہ سے نکاح کو سنت
سنت بنایا گیا۔ آج فقط نکاح والی نیکی ہے شادی میں، اور اس کے بعد ولیمے والی نیکی ہے۔ اس کے علاوہ سب کچھ گناہ میں جا رہا ہے۔ جو کچھ ہم بے پردگیاں کرتے ہیں، کوشش ہونی چاہیے اگر عورتوں کی کچھ نہ کچھ رسوم ہے تو ہماری مائیں بہنیں شریعت مصطفیٰ میں رہ کے ان رسومات کو ادا کریں۔ اسلام چار دیواری میں عورت کو مکمل حقوق دیتا ہے۔ ایسی جگہ پہ اپنی خوشی کا اظہار کرے جہاں پہ نہ کسی غیر محرم کی نظر ہو، اور جہاں پہ نہ گھر میں رہ کر مصطفیٰ کی شریعت کو پامال کیا جا رہا ہو۔ آج ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ وقت لگے گا ہمیں دوبارہ مصطفیٰ کے طریقے پہ آتے ہوئے، لیکن یہ وقت آپ کو اور مجھے زندگی میں ایک ایک بار ملے گا۔ آپ کو اور میری زندگی میں ایک ایک مرتبہ آئے گا۔ اب دیکھ لیں گے اس وقت میں ہم رحمان کی مانتے ہیں یا شیطان کی مانتے ہیں۔ اگر آپ رحمان کی مان گئے تو جنت منتظر ہے، اگر کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے دیکھی جائے گی، تو میرے دوستو دیکھی تو جانی ہے۔ توجہ ہے جناب والا شاہ جی، تھوڑا جا میں ہونے والا ہوں اس پاس سے آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ میرے دوستو بہرحال میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ خوشی کے لمحات مصطفیٰ کو راضی کر کے گزاریں۔ اگر حضور راضی ہیں تو کائنات کا کوئی دکھ آپ کے اور میرے قریب نہیں آ سکتا۔ اگر مصطفیٰ کو ناراض کر دیا، خدا کو ناراض کر دیا، چاہے جتنے سیکیورٹی میں آپ رہ لیں، رب کی طرف سے آزمائشیں پہنچ کے رہیں گی۔ چاہے آپ کتنی ہی بلند و بالا عمارات میں اپنے آپ کو بسا لیں، اللہ کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف یقیناً پہنچ کر ہی رہے گی۔ لیکن یاد رکھیے میرے رب کا کرم بہت ہی زیادہ ہے، اللہ کا انعام بہت ہی زیادہ ہے۔ کبھی بھی کسی گناہ کو یہ سمجھ کے مت کیجئے گا کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، وہ پکڑنے پہ آئے چھوٹے سے گناہ پہ گرفت کر لیتا ہے۔ اور کبھی نیکی کو یہ سمجھ کے مت چھوڑیے گا یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، یہ میں نہیں کرتا، میں کوئی اور کر لوں گا۔ اگر وہ اللہ بخشنے پہ آئے وہ چھوٹی سی نیکی پر بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ضرورت ہے آج ہم اس دھوکے سے نکلیں، آج ہم ان فضول چیزوں سے نکلیں، آج ہم واپس سنت مصطفیٰ اور حکم خدا کی طرف واپس آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ پہلے مجھے پھر تمام ہم مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ آنکھ نصیب فرمائے جو رب کے خوف سے رونے والی ہو، اللہ ہمیں وہ دل نصیب فرمائے جو اللہ کی یاد میں تڑپنے والا ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔